اذان کو 3 منٹ 2 منٹ 2 منٹ 3 منٹ بچے ہوتے ہیں مغرب کی نماز کے لیے، تو جی لوگ جو ہے عصر کی نماز بھی پڑھنے لگتے ہیں اس وقت پہ، مگر جی ویسا نہیں پڑھنا چاہیے۔ ہاں، نہیں پڑھنا چاہیے جی۔ ایسا مطلب کیا حکم ہے، مطلب اس کا مطلب بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے پڑھ لیتے ہیں، نہیں بھی ٹائم ہے نا 2 منٹ 3 منٹ۔ نہیں، عصر کی نماز اسی دن کی عصر کی نماز اگر پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، لیکن مکروہ وقت سے پہلے پہلے پڑھے وہ۔ مکروہ وقت یہی سورج غروب ہونے سے 10 منٹ پہلے تک ہوتا ہے کیا مولانا؟ جی جی۔ اچھا 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 اچھا، ٹھیک۔ سوال، نماز مغرب کا وقت بیان کرو۔ جواب، جب آفتاب غروب ہو جائے تو مغرب کا وقت شروع ہوتا ہے، اور یہ شفق غروب ہونے تک رہتا شفق ہے۔ غروب، جی، شفق غروب ہونے تک رہتا ہے۔ شفق کا مطلب مولانا؟ آگے خود بیان کر رہے ہیں کہ شفق کا کیا مطلب ہے۔ جی جی جی، شفق کسے کہتے ہیں؟ جواب، آفتاب غروب ہونے کے بعد پچھم کی طرف آسمان پر جو سرخی رہتی ہے اسے شفق احمر یعنی سروخ شفق کہتے ہیں۔ سرخ شفق کہتے ہیں۔ سرخ شفق کہتے ہیں۔ جی پھر سرخی غائب ہونے کے بعد ایک سفیدی باقی رہتی ہے، جی اسے شفق ابیض کہتے ہیں۔ پھر یہ سفیدی بھی غائب ہو جاتی ہے اور تمام آسمان یکساں نظر آتا ہے، اسے اس شفق ابیض کے غائب ہونے سے پہلے پہلے تک مغرب کا وقت رہتا ہے۔ یہ ابیض سے مراد کیا ہے مولانا؟ شفق ابیض، شفق ابیض کا مطلب ہوتا ہے ابیض، سفیدی۔ ایک ہے جی شفق احمر یعنی لال ریڈ کلر کی ایک سرخی، یعنی ریڈ کلر کی ایک لکیر ہوتی ہے، اس کو جی شفق احمر کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جی اور ایک شفق ابیض، یہ جو سفید کلر کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ لکیر کے غائب ہونے سے پہلے پہلے تک مغرب کا وقت ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ لکیر غائب ہو گئی تو پھر مغرب کا وقت ختم، عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ جی۔ چلیے۔ سوال، مغرب کا مستحب وقت کیا ہے؟ جواب، اول وقت مستحب ہے اور بلا عذر دیر کر کے نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ جی سوال، نماز عشاء کا وقت کیا ہے؟ جواب، سفید شفق جاتے رہنے کے بعد سے عشاء کا وقت شروع ہوتا ہے اور صبح صادق ہونے سے پہلے پہلے تک رہتا ہے۔ سوال، جی عشاء کا مستحب وقت کیا ہے؟ جواب، 1/3 رات تک مستحب وقت ہے، اس کے بعد آدھی رات تک مباح ہے اور اس کے بعد مکروہ ہو جاتا ہے۔ سوال، نماز وتر کا وقت بتاؤ۔ جواب، نماز وتر کا وقت وہی ہے جو نماز عشاء کا ہے، لیکن وتر کی نماز عشاء کی نماز سے پہلے جائز نہیں ہوتی، گویا عشاء کی نماز کے بعد اس کا وقت ہوتا ہے۔ سوال، وتر کا مستحب وقت کون سا ہے؟ جواب، اگر کسی کو اپنے اوپر بھروسہ ہو کہ آخر رات میں ضرور جاگ جاؤں گا تو اس کے لیے آخر رات کو وتر پڑھنا مستحب ہے، لیکن اگر جاگنے پر بھروسہ نہ ہو تو سونے سے پہلے ہی وتر پڑھ لینا چاہیے۔ اب جیسے مفتی صاحب، یہ ہم نیت کر سوتے ہیں ابھی چلو اڑ جائیں گے، اٹھ کے پڑھ لیں گے، تو نیند اگر آنکھ نہیں کھلتی ہے تو وہ صورتحال میں کیا جو ہم نے نیت کرتے ہیں اس کو ثواب مل جاتا ہے کیا ہمیں نماز کا؟ نیت کا ثواب تو ملے گا، لیکن نماز کا نہیں ملے اگر گا؟ آپ کو یقین ہے اگر کہ جی بھائی نماز ہم پڑھ لیں گے، ہم اٹھ جائیں گے، تبھی نیت کیجیے۔ اگر یقین نہیں ہو تو صرف نیت کرنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ جی۔ اور اب تو خیر سہولت آدمی الارم لگا لے۔ جی میں جاتا ہوں کالج میں اپنے، تو میں یہاں سے نکلتا ہوں یعنی 4:30 میں مجھے اٹھنا پڑتا ہے، کیونکہ جی 5 بجے میں نکل جاتا ہوں اور 1.5 گھنٹے کا راستہ ہے یہاں سے، تو 1.5 گھنٹے میں پہنچتا ہوں، یعنی 6:45 تک وہاں پہنچنا ہوتا ہے کالج میں۔ تو میں یہاں 4:30 میں اٹھتا ہوں روزانہ، یعنی فجر کی اذان سے آدھا گھنٹہ پہلے، جی
اور پھر نہا دھوا کے فریش وروش کر کے پھر میں فجر پڑھتا ہوں اپنی فجر، اس کے بعد میں نکل جاتا ہوں. تو میں الارم لگاتا ہوں، الارم سے اٹھتا ہوں. جی اب تو ایسا ہے کہ بھائی اگر آپ تہجد پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی الارم لگا سکتے ہیں، وتر کو تہجد کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں اس کے لیے بھی الارم لگا سکتے ہیں. جی جی اب تو کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں. تو آپ نیت کر کے سوئیے، ساتھ ساتھ آپ ایک سبب تلاش کر لیجئے کہ بھائی الارم لگا کے سوئیے، تو نیت کا بھی ثواب ملے گا اور الارم کی وجہ سے آپ اٹھ بھی جائیں گے. تو پھر جی جی اس وقت میں تہائی رات میں تہجد پڑھنے کا اور وتر پڑھنے کا ثواب الگ سے مل جائے گا آپ کو. جی چلیے جی عمیر بھائی آپ پڑھیے. نماز. جی نماز کے نماز کی چھٹی شرط استقبال چھٹی قبلہ کا بیان. شرط استقبال قبلے کا بیان. سوال: جی. استقبال قبلے کا کیا معنی ہے؟ جواب: قبلے کی طرف منہ کرنے کو استقبال قبلہ کہتے ہیں. سوال: استقبال قبلہ نماز میں شرط ہونے کا کیا مطلب ہے؟ جواب: نماز پڑھتے وقت ضروری ہے کہ نماز پڑھنے والے کا منہ قبلے کی طرف ہو. سوال: مسلمانوں کا قبلہ کیا ہے؟ جواب: مسلمانوں کا قبلہ خانہ کعبہ ہے. خانہ کعبہ کمرے کی شکل کا ایک گھر ہے جو ملک عرب. ملک عرب کے شہر مکہ معظمہ میں واقع ہے. خانہ کعبہ کو کعبۃ اللہ، بیت الحرام بھی کہتے ہیں. سوال: قبلہ کس طرف ہے؟ جواب: ہندوستان، برما، جی. بنگال اور بہت سے ملکوں میں قبلہ مغرب کی طرف ہے، کیونکہ یہ تمام ملک مکہ معظمہ سے مشرق کی طرف واقع ہے. جی. سوال: اگر بیمار کا منہ قبلے کی طرف نہ ہو اور اس میں ملنے کی بہت طاقت میں ہلنے کی بھی طاقت نہ ہو، ہلنا ہلنے کہتے ہیں. ہلنے کی بھی طاقت نہ ہو تو کیا کرے؟ جواب: اگر کوئی دوسرا شخص موجود ہو جو بیمار کو قبلہ رخ کر سکتا ہو اور مریض کو زیادہ تکلیف ہونے کا اندیشہ بھی نہ ہو تو اس کا منہ قبلے کی طرف کر دیا جائے. اور اگر دوسرا آدمی نہ ہو یا مریض کو سخت تکلیف ہوتی ہو تو جس طرف منہ ہو اس طرف نماز پڑھ لے. مولانا جی. یہ ابھی 1.5 سال جب ہم ہسپتال میں تھے، ہاسپٹل میں 1 سال 4 مہینہ پہلے، تو اچھا. ہم بیڈ پر ہی تھے. جو ایکسیڈنٹ ہوا تھا ہمارا، اس وقت پہ جو ہے ہم جو ہے لٹا کے رکھتے ہیں نا وہ لوگ بیڈ پر، تو جی. پیروں ہم بدن کو ہلانے کی طاقت نہیں تھی ہمارے پاس جب. تو اس اچھا. صورت حال میں جو ہے ہم جیسا لٹا کے رکھتے ہیں نا وہ لوگ، ہمیں جب جی. پتا موبائل وغیرہ بھی نہیں تھا ہمارے پاس، تو پتا نہیں تھا مطلب قبلہ کس طرف ہے کدھر نہیں ہے. تو جی. جیسا ہم لیٹے ہوئے تھے ہم نے تیمم کیا ویسی دیوار سے، اس کے بعد جی. ہم جیسا لیٹے تھے ویسی ہم نے نماز ادا کر لی لیٹے لیٹے. تو کیا ہو اس جائے صورت حال میں گی، نماز ہو ہو جاتی جائے ہے؟ گی، یہ نماز ہو جائے گی. اچھا. جی. جی ٹھیک. جی. چلیے اس کے بعد آپ پڑھیے عاشق الہی بھائی. السلام علیکم رحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نماز کی 7ویں شرط نیت کا بیان. سوال: نیت
سے کیا مراد ہے؟ جواب نیت دل سے ارادہ کرنے کو کہتے ہیں۔ سوال نیت میں کس چیز کا ارادہ کرے؟ جواب نیت میں خاص اس فرض نماز کا ارادہ کرنا ضروری ہے جو پڑھنا چاہتا ہے۔ مثلا فجر کی نماز پڑھنی ہے تو یہ ارادہ کرے کہ آج کی نماز فجر پڑھتا ہوں، یا قضا نماز ہو تو یوں نیت کرے کہ فلاں دن کی نماز فجر پڑھتا ہوں۔ اور اگر امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہو تو اور اگر امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں تو اس کی نیت بھی کرنی ضروری ہے۔ سوال نیت کا زبان سے کہنا کیسا ہے؟ جواب مستحب ہے۔ اگر زبان سے نہ کہے تو نماز میں کچھ نقصان نہیں، اور کہہ لے تو اچھا ہے۔ سوال نفل نماز کی نیت کس طرح کرنی چاہیے؟ جواب نماز نفل کی نیت اتنی کافی ہے کہ نماز نفل پڑھتا ہوں، نماز سنت اور تراویح کے لیے بھی اتنی ہی نیت کے کافی لیے ہے۔ بھی اتنی ہی نیت کافی ہے۔ جی اذان کا چلیے بیان۔ سوال چلیے عبد الغنی بھائی آپ پڑھیے۔ جی میری آواز جا رہی ہے؟ میری آواز جا رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جی جی مولانا آ رہی ہے۔ جی عبد الغنی بھائی آپ پڑھیے۔ عبد الغنی صاحب کو شاید میری آواز نہیں جا رہی ہے، چلیے خیر۔ عاشق بھائی آپ ہی پڑھیے اس کو، اذان کا بیان کو۔ اذان کا بیان۔ سوال اذان کے کیا معنی ہے؟ جواب اذان کے معنی خبر کرنے کے ہے، لیکن شریعت میں خاص نمازوں کے لیے خاص الفاظ سے خبر کرنے کو اذان کہتے ہیں۔ اذان کے الفاظ تعلیم حصہ اول میں لکھے جا چکے ہیں۔ سوال اذان فرض ہے یا سنت؟ جواب اذان سنت ہے، لیکن چونکہ اذان سے ایئر فون اسلام نکال کی کے پڑھیے برائے مہربانی، آواز آپ کی بہت سلو آ رہی ہے۔ سوال اذان فرض ہے یا سنت؟ جواب اذان سنت ہے، لیکن چونکہ اذان سے اسلام کی ایک خاص شان ظاہر ہوتی ہے اس لیے اس کی تاکید بہت ہے۔ سوال اذان کن نمازوں کے لیے مسنون ہے؟ جواب پانچوں فرض نمازوں اور جمعہ کی نماز کے لیے اذان مسنون ہے۔ ان کے علاوہ اور کسی نماز کے لیے اذان مسنون نہیں۔ سوال اذان کس وقت کہنی چاہیے؟ جواب ہر نماز فرض کی اذان اس کے وقت میں کہنی چاہیے۔ اگر وقت سے پہلے کہہ دی تو وقت آنے پر دوبارہ کہی جائے۔ سوال جی اذان کا یعنی مستحب اذان جو ہے نا وقت پر ہی کہنا ہے، ایسا نہیں کہ وقت سے پہلے اذان دے دیا۔ اگر وقت سے پہلے اذان دے دیا تو وقت آنے کے بعد پھر سے جو ہے اذان دینی ہوگی۔ چلیے یہاں سے کل پڑھیں گے انشاءاللہ۔ حضرت اس اور میں ایک بات کہ جی اگر پانچوں وقت کی نماز ایک جگہ ہو رہی ہے تو جی مطلب کہ جیسے ہم ہی لوگ روم میں نماز پڑھتے ہیں تو جی کسی ٹائم اذان دیتے ہیں، کسی ٹائم اذان نہیں دیتے ہیں، تو اسے جی نماز ہو جائیں گے۔ جی کسی ٹائم اذان دیتے ہیں کسی ٹائم نہیں دیتے، مطلب نہیں دیتے ہیں۔ کیوں؟ جو اول وقت کے ٹائم اگر اثر کی ٹائم شروع ہو جاتی ہے تو اصل میں جلدی آپ پڑھ لیتے ہیں مطلب تو اذان اپنی نماز پڑھتے ہیں کیا؟ نہیں ہم سب جی اپنی نماز پڑھتے تو مسجد کی اذان اگر آپ نے سن لی تو کافی ہے۔ یہ مسجد کی اذان ہوتی ہے، ہاں تو بس کافی ہے نا، ہو گیا۔ دوری میں ہے مسجد، آواز آتی ہے قریب نا؟ نہیں۔ مولانا جی جی اگر ہاں اذان تو کی آواز ہاں سنی
اذان کی جگہ ہمیں سنے نہیں آئی اور ہم وقت ہو گیا، موبائل میں دیکھیں ٹائم ہو گیا، گھڑی میں ہاں ٹائم ہو گیا، تو ہم نماز ادا کر لے سکتے ہیں؟ ہاں کر سکتے ہیں، اس لیے کہ آپ کو یقین ہے نا کہ بھائی اذان ہو گئی ہوگی، ہاں جی جی ہاں تو بس پڑھ سکتے ہیں۔ جی جی کیا کام دیا تھا ہم نے؟ کنورزیشن کو مذکر کا لیے بولنا۔ کنورزیشن کو مذکر میں بنانا ہے، جی چلیے کس نے بنایا ہے؟ کس نے بنایا ہے مذکر میں کنورزیشن کو؟ چلیے عمیر بھائی پیش کیجیے، تقدم تفضل۔ محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الولد وعلیک السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیف حالک یا اخی؟ جی انا بخیر والحمد للہ۔ من این انت؟ انا من الریاض۔ ما اسمک؟ جی اسمی خالد۔ این ابوک؟ ابی ہنا فی المدینۃ المنورہ۔ جی هو موجه في المدرسة الثانوية۔ وأين أمك؟ هي أيضا هنا، هي طبيبة في مستشفى الولادة۔ جی ومن هذا الفتى الذي معك؟ جی أهي أخ؟ أهي أخ؟ ومن هذا الفتى الذي معك؟ جی صحیح ہے، أهو جی أخوك؟ اہو اخو کا، جی أهو. لا، هي ولد عمي۔ جی ما ولد و اسمه؟ عمی بھی کہہ سکتے ہیں، ابن و عمی بھی کہہ سکتے ہیں، چلیے هو ابن عمي۔ ما اسمه؟ جی جی مسموح ہو، اس کے بعد جواب۔ اسمه عامر۔ أهو جی زميلك؟ أهو زميلك؟ جی ٹھیک ہے، بہت اچھا ماشاء اللہ، جی آگے۔ لا، أنا في المدرسة متوسطة وهو في المدرسة الثانوية۔ جی ألك أخ؟ جی لا، ما لي أخ۔ جی ألك أخ؟ نعم لي أخ كبير وهو طالب بالجامعة۔ جی ومن هذا الطفل الذي معك؟ جی هو ابن أخي۔ ما جی اسمه؟ اسمه سعد۔ أمك في البيت الآن؟ لا، ذهبت إلى المستشفى۔ ذهبت نہیں ذهبت، ذهبت إلى المستشفى۔ جی چلیے صحیح ہے ماشاء اللہ، چلیے اور کس نے بنایا ہے؟ جی مولانا میں چلیے نے آدھا بنایا ہے۔ چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طلحہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسامہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیف حالک یا اسامہ؟ انا بخیر والحمد للہ۔ من این انت؟ انا من الریاض۔ ما اسمک؟ اسمی اسامہ ثاقب۔ این ابوک؟ ابی ہنا فی ابی ہنا فی المدینۃ المنورہ۔ ہوا آپ موجہ شہر چینج بھی کر سکتے ہیں، آپ اگر کہنا چاہیں فی مدینتی حیدرآباد، آپ کہنا چاہیں فی مدینتی ممبئی، تو آپ لگا سکتے ہیں۔ اچھا 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 اچھا۔ جی مولانا یہ اب جیسے ہم ہمارے ہندوستان کے اندر کی نام اگر لینا چاہتے تو فل نہیں آئے گا، صرف فی ہی آئے گا۔ نہیں آ سکتا ہے، وہ ڈیپینڈ پڑتا ہے کہ کس شہر کا نام ہے، کیسا ہے۔ عموماً شہر پہ الف لام نہیں آتا ہے، جی ہاں عام طور سے شہروں کے ناموں پر الف لام نہیں آتا ہے، جی کنٹریوں پہ آتا ہوگا نہیں؟ جی
کنٹریز کے نیمز پہ آتا ہے شاید. سب کنٹریز پہ بھی نہیں آتا ہے. کچھ کنٹریز ہے جس میں آتا ہے, کچھ کنٹریز ہے جس میں نہیں آتا. جی جی جی. چلیے. ہوا موجود فی المدرسۃ الثانویۃ ثانویتی. یہ جی مدرسۃ ثانویتی اس کا مطلب جو ہے سیکنڈری اسکول کو کہتے ہیں نا. المدرسۃ الثانویہ سیکنڈری اسکول, اور جی المدرسۃ المتوسطہ کہتے ہیں مڈل اسکول کو. جی. وَأَيْنَ جی. أُمِّكَ وَأَيْنَ أُمِّكَ نہیں, وَأَيْنَ أُمُّكَ. وأين أمك هي أيضا هنا هي طبيبة في مستشفى فی مستشفى مستشفل الولادة. ولادہ. جی, فی مستشفل ولادہ کا کیا مطلب ہے, کیا ترجمہ اس کا؟ یہ ایک مستشفى کا تو ہاسپٹل ہو گیا. جی, ولادہ کا مطلب ڈلیوری ہاسپٹل اس کو کہتے ہیں. جی ڈیلیوری الولادہ کہتے ہیں ہاسپٹل. ڈلیوری کو, ولادت ہوتی ہے المستشفل بچے ولادہ ڈلیوری ہاسپٹل. جی جی. جی. ومن هذه ومن هذه الفتاة التي معك جی. هي جی. أختك. لا هي ابن عمي. اگر آپ نے الفتات کہا ہے تو پھر ابنو نہیں, بنتو امی ہوگا, اس لیے کہ جی الفتات مؤنث ہے. جی فتاة جی فتلتی معك. جی. مسمها جی. اسمی آمنة. اسمہا, مسموحا ہے نا, تو اسمہا کہیں گے. سوال جیسا ہو ویسے ہی آنسر آتا ہے. جی اسمها آمنة. جی. هي زميلتك. نہیں, آپ مذکر میں بنا رہے ہیں تو اہی زمیلتک کا ہوگا نا. جی برابر. ہاں. یہ تو لیکن کنفیوز آپ ہو نے جا رہا آدھا ہوں. مذکر بنایا, آدھا مؤنث بنایا ہے. آپ کو جو ہے نا وہاں پہ چینج کرنا چاہیے. چلے گا, لیکن پھر بھی الفتات جہاں پر ہے نا, وہاں پہ الفتات کے بجائے الفتح کرنا چاہیے آپ کو, یعنی الفتلتی. الفتى الذي معك, یعنی مذکر بنانا چاہیے. الفتى الذي معك, جی جیسے عمر بھائی نے بنایا ایسے ہی. جی ومن هذا الفتى الذي معك. جی. لا انا فی المدرسة متوسطة. اس کا کیا مطلب ہے مولانا؟ لا انا في المدرسة المتوسطة, نہیں میں مڈل اسکول میں ہوں. انا في المدرسة المتوسطة, میں مڈل اسکول میں ہوں. وہی ہے في المدرسة الثانوية, اور وہ جی سیکنڈری ہائی اسکول میں. وہی فی المدرسة الثانوية. جی, وہ ہائی اسکول میں ہے. جی میں نے یہیں تک ہی بنایا مولانا, یہ بھی اس میں سے پڑھ کے سنایا تھا میں. چلیے ٹھیک ہے. چلیے عاشق بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خالد وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد كيف حالك يا خالد؟ أنا بخير والحمد لله. من أين أنت؟ أنا من الرياض. ما اسمك؟ اسمي خالد. أين أبوك؟ أبي هنا في المدينة المنورة. وأين أمك؟ وأين أمك؟ هي أيضا هنا. هي طبيبة في مستشفى الولادة. ومن هذا الفتى الذي معك؟ یہ آواز بہت سلو آ رہی ہے. ومن هذا الفتى الذي معك؟ أهذا أخ؟ هذا طالب. ما اسمك؟ اسمي. مس مکا نہیں, مس آپ نے کیا بولا؟ پھر سے جملہ بولی. ومن هذا ومن هذا الفتى الذي آپ معك؟ ایئر فون نکالیے گا هذا برائے مہربانی, تھوڑا سا ایئر فون نکال دیجیے, مجھے آسانی ہوگی. وہ بچے لوگ بولتے ہیں اس کو. جی. ومن هذا الفتى الذي معك؟ أهذا أخ؟
هذا هذا أخوك یعنی أهو أخوك، ایسے بھی بولیے آپ، أهو أخوك، أخوك أهو أخوك، أهو أخوك. أهو أخوك. جی هذا طالب. جی ما اسمك؟ اسمي. هذا زميلي، أنا في المدرسة المستشفية وهو في المدرسة الثانوية. جی ألك أخت؟ مالي أخت. مالي أخت. ألك أخ؟ نعم وہ لي خون أخ نہیں ہوتا ہے كبير. مولانا، أخن ہوتا ہے، أخن. جي ألك أخ؟ ما نعم لي أخ كبير وهو طالب بالجامعة. جی ومن هذا الطفل الذي معك؟ هو جی أين أختي؟ ما اسمك؟ اینا اسم نہیں ہے خالد. مولانا، وہ ابنو هو ابن أخي. أوه. هو ابن جي. وابن أخي. ما اسمك؟ اسم خالد. أمك أمك في بيتي الآن، أمك في البيت البيت. الآن. أمك في البيت الآن. في بيتي الآن. لا ذهب إلى المستشفى. ذهب نہیں ہوگا، ذهبت ہوگا نا، مؤنث ہے تو ذهبت لا، ذهبت الى المستشفى. جی ذهبت مؤنث ہے، ذهبت الى المستشفى. چلیے سمجھ میں آ گیا. جی اوکے صحیح ہے حضرت. چلیے جی اب آگے پڑھیے. سید راج محمد بھائی آپ پڑھیے آگے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے پڑھنا ہے؟ نیچے ایکسرسائز سے. کیف حالک یا ابی. جی ترجمہ کرتے ہوئے پڑھتے چلیے. کیس تمہارے ابو کیسے ہیں؟ ارے کئی مرتبہ تو یہ آ چکا ہے کئی فحالو کا، صرف کئی فحالو کا کیا ترجمہ ہوگا؟ آپ کیسے ہو. آپ کیسے، اب بس آگے یا ابھی لگا دیں گے تو کیا ہوگا؟ آپ کیسے ہو اے ابو. جی بس سمپل ہے. کیف حالکی یا امی. آپ جی کیسے ہو میری امی. جی این ابنک. این ابنکی یا نہ زینب. پڑھیں گے این ابنکی. این ابنک جی این ابنکی. نکی یا زینب. اے اے زینب تمہارا بیٹا کہاں ہے. اے زینب تمہارا بیٹا کہاں ہے. ٹھیک ہے. ذهب الی المسجد. وہ مسجد کی طرف گیا. جی این ٹھیک ہے. بن مسجد گیا، بس ایسے ہی ترجمہ کیجیے، وہ مسجد گیا. این بنتک یا آمینۃ. جی اے آمینہ تمہاری بیٹی کہاں ہے. جی ذهبت الی المدرسۃ. وہ مدرسے کی طرف گئی. صحیح ہے. مدرسے کی طرف کہنا ضروری ہے. مدرسے تک گئی. تک یہاں پہ کہنے کی ضرورت نہیں، بس وہ مدرسہ گئی. وہ مدرسہ گئی. ذهبت الى المدرسة، وہ مدرسہ گئی. جی وہ مدرسہ گئی. لمن هذه الساعة الجمیلۃ. جی یہ خوبصورت گھڑی کس کی ہے. جی اہی
लकी या फातिमतु, जी ये फातिमा की है। क्या ये जी फातिमा की है? जी नाम हिया ली, हाँ ये फातिमा की है। जी। आगे बढ़िए। अहादा कलमुक या मोहम्मद, जी क्या ये कलम तुम्हारा सॉरी, है ये इसका मोहम्मद? तर्जमा फिर से, ये लिमन हादिही साअतुल जमीला का क्या तर्जमा किया आपने? ये खूबसूरत घड़ी किसकी है? सही है। ठीक है, आगे। अहिया लकी या फातिमतु, जी, क्या ये फातिमा की है? क्या ये तुम्हारी अही अल्लाह की या क्या ये तुम्हारी है फातिमा? क्या ये तुम्हारी है फातिमा? जी नाम हिया ली, जी। हाँ ये उसकी है। मेरी है, मेरी है। मेरी है, नाम हाँ मेरी है। जी, ली का मतलब होता है माइन, मेरा, मेरी। चलिए आगे बढ़िए। अहादा कलमुक या मोहम्मद, जी ए मोहम्मद ये कलम तुम्हारा है। अहादा कलमुक अंता, ये कलम क्या तुम्हारा है? ला ला, जी। अहादा कलमु का या मोहम्मद, इसके बारे में हमने क्या बताया था आपको? क्या ये तुम्हारा कलम है मोहम्मद, ये हमने बताया था, पढ़ाया था। जी। जी ला नहीं, ये कलम आपका है। ये कलम आपका है। सही है। जी सही है। जी। तिलका तिलका सय्यारतुल जमीलतुल लती खरजत 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 खरजतुल आन, खरजतिल आन। खरजतिल आना मिनल मदरसती लिल मुदीरी, वो खूबसूरत गाड़ी किसकी है जो अब मदरसे से निकली? नहीं, ये तो सिंपल सेंटेंस है यार, ये तो सवाल नहीं हो रहा है। मैंने इसको भी एक्सप्लेन किया था अच्छे से। मैं दोबारा सुन रहा हूँ इसीलिए, ताकि आप समझे कि नहीं समझे वो हमें पता चले। हाँ? वो खूबसूरत गाड़ी जो किसकी है? अल्लाह की, जो किसकी है, किसका तर्जमा है यहाँ पर? तो किसकी है के लिए कोई लफ्ज ही नहीं है। हमने वो उस दिन कराया था, खूबसूरत गाड़ी लफ्ज जो बलफ तर्जमा कीजिए। लफ्ज बलफ तर्जमा कीजिए तो इंशाल्लाह इजी होगा आपके लिए। दिल का वो गाड़ी खूबसूरत जी। जो निकली अब मदरसे से मुदीर की, मुदीर, वो खूबसूरत गाड़ी, अल्लती खरजत, जो निकली। ठीक है। अल जी आना, अभी। लफ्ज बलफ्ज तर्जमा कीजिए तो आसानी होगी। मिन अल मदरसती, मदरसे से। लिल मुदीरी, मुदीर की है। हम्म, जी। समझ में आया? जी हाँ। चलिए आगे चलिए। मौलाना इस तरह भी तर्जुमा कर सकते हैं ना उसका, वो खूबसूरत गाड़ी जो अभी मदरसे से निकली वो डायरेक्टर की है। बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। हम्म। चलिए आगे चलिए। अंत मुहंदिसुन या अखी, जी क्या आप जी
انت محدث یا اخی، کیا آپ انجینئر ہیں میرے بھائی؟ جی یا اخی، اخی مطلب دیکھیے اخن کا مطلب ہوتا ہے بھائی، اور جی ہم نے بتا دیا کہ یا جب بھی کسی ورڈ پہ لگ جائے گا تو اس کا مطلب میرا ہو جائے گا، مائن. یہ ہم ایکسپلین کر چکے ہیں، بتایا کہ نہیں ہم نے یہ؟ جی جی. تو آخری کا پھر کیا مطلب ہوگا؟ میرے بھائی. میرے بھائی. یا لگا دیا تو یعنی شروع میں اسٹارٹنگ میں یا لگا دیا تو اے میرے بھائی، سمپل ہے. اے میرے بھائی. جی. لاسٹ میں یا لگائیں گے تو میرا ترجمہ ہو جائے گا، شروع میں لگائیں گے کسی بھی ورڈ پہ تو اے کا معنی ہوگا، اے کو یعنی پکارنے کے لیے یا لگاتے ہیں. کیا آپ انجینئر ہیں میرے بھائی؟ جی. لا انا طبیب، نہیں میں ڈاکٹر ہوں. جی. انت طیبتی یا اختی. انت کیسے ہوگا؟ نہیں انتی بولا میں. جی. ٹھیک ہے. جی انتی طیبتی. طیبہ نہیں ہے نا، اس کو غور سے پڑھیے کیا لکھا ہوا. تھوڑا زوم. انت طبیبتن ہے، وہ ڈاکٹر نہیں کے معنی میں ڈاکٹر. انت طبیبتن. طبیبتی یا اختی. طبیبتن. انت طبیبتن. انتی طبیبۃ یا اختی. جی. کیا آپ ڈاکٹر ہیں میری بہن؟ جی. لا انا مدرسۃ، جی. نہیں میں استاد. میں ٹیچر ہوں، انا ٹیچر. مدرستن. جی میں ٹیچر ہوں. جی. چلیے اس کے بعد آپ پڑھیے. عمیر بھائی آپ پڑھیے اس کے بعد. جی دیکھیے اس میں کرنا کیا ہے، کیسے کرنا ہے میں بتا رہا ہوں. یہ جو نیچے جتنے سینٹینسز آپ کے سامنے ہیں، این قلموں کا یا ابی، آئندہ قلموں کا یا محمد، یہ سب جتنے ہیں اس کو آپ نے کیا کرنا ہے کہ پہلے جو لگا ہوا ہے آلریڈی جملے میں، این قلموں کا یا ابی، آئندہ کا قلم یا محمد، یہ سب جو ہے نا، اس میں یا کے بعد جو بھی لفظ ہے اس کو پہلے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. جیسے آپ نے فار ایگزامپل این قلموں کا یا ابی پڑھ لیا، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اب آپ نے این قلموں کا یا امی پڑھنا ہے، لیکن صحیح پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. جی این قلموں کا ہوگا یا این قلموں کی ہوگا. ایسے ہی نیچے آپ آئیے، آئندہ کا قلم یا محمد، یہاں پر یا محمد کو پہلے پڑھنے کے بعد پھر یا محمد کو ہٹا کے وہاں پر یا آمنہ لگائیے گا، اور پھر وہاں پر فٹ کرنا ہے کہ بھائی کیا صحیح ہوگا. سمجھ میں آ رہی میری بات؟ جی. چلیے پڑھیے. عندك قلم یا آمنہ. ٹھیک ہے. پہلے جو لکھا ہوا ہے اس کو پڑھیے، آئندہ کا قلم یا محمد. اس کے بعد یا آمنہ کو وہاں پہ فٹ کرنا ہے. اس کے بعد جملہ صحیح بنانا ہے کہ اب کیسے بنے گا. جی. سب عندك کو سمجھ قلم میں آ رہا یا ہے، سب کو سمجھ محمد. میں آ رہا ہے نا؟ جی. سب کو سمجھ میں آ رہا ہے یا کسی کو نہیں سمجھ میں آ رہا تو پوچھ لیجئے. مولانا ایک بار دوبارہ بتا دیجیے. جی دیکھیے اس میں رائٹ سائڈ میں سینٹینسز لکھے ہوئے ہیں، رائٹ. جی آئندہ کا قلم یا محمد، این بیتک یا استاد، یہ سب لکھا ہوا ہے. آپ دیکھیے اس کے سامنے دیکھیے گا آپ یا آمنہ یا استاذتی یا فاطمہ لکھا ہوا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو پہلے رائٹ سائڈ میں جو سینٹینس لکھا ہوا ہے ایک ایک کر کے پہلے ایک سینٹینس کو پڑھنا، اس کے بعد یا کے بعد جو بھی ورڈ ہے نا اس کو چینج کرنا ہے، اور سامنے جو ورڈ لکھا ہوا ہے اس کو وہاں پہ ایڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے. ہر سینٹینس کے سامنے جو یا کے ساتھ ورڈ لکھا ہوا ہے اس ورڈ کو اٹھا کے یہاں پہ لگانا ہے. ٹھیک اور ہے. بقیہ شروع دیکھیے میں وہ سیم ہی رہے گا.
ہاں وہ سیم ہی رہے گا، لیکن آپ کو غور کرنا ہے کہ اگر مؤنث آ گیا تو پھر ضمیر مؤنث کی لانی پڑے گی، اس لیے یہی تو اصل ہے، جی ٹھیک ہے نا؟ اب جی فار ایگزامپل یہاں پر فرسٹ جملے میں دیکھیے جی آئندہ کا قلم یا محمد، یہاں پر محمد ہے اس لیے آئندہ کا ہے، یہاں پر اگر ہم مؤنث کا نام لگا دیں یا آمنہ کر دیں گے تو کیا ہوگا؟ آئندی کا ہو جائے گا، آئندہ کا نہیں، آئندہ آئندکی، کی، آئندہ کی، آئندکی، آئندہ کی، جی دال دال کے اوپر تو کچھ دال تو کے اوپر تو دبا ہی رہے گا آئندہ کی، ہاں آئندہ کی، ہاں، تو پھر اس کاف کو کے اوپر ذرا زیر آ جائے گا۔ سب کو سمجھ میں آیا راج جی محمد بھائی؟ ہوں جی جی، عاشق مثال کے بھائی طور سمجھ پہ میں آیا؟ ایک مثال کے طور پہ آئینہ قالو قلم کی یا امی ایسا بولنا ہے. ٹھیک ہے جی جی بالکل، جی اچھی. چلیے عمر بھائی کنٹینیو. أين بيتك يا أستاذي؟ أين بيتك يا أستاذتي؟ جی ویری گڈ. هذا الدفتر لك يا علي، يا علي. جی هذا الدفتر لك يا فاطمة. ویری گڈ بہت اچھا. من أين أنت يا أخي؟ جی من أين أنت يا أختي؟ ویری گڈ بہت اچھا. جی أين أبوك يا خالد؟ جی أين أبوك يا خديجة؟ جی أنت مريض يا خالي؟ یا أنت خال یا خالی. خالن کا خالي. مطلب ہوتا ہے ماما، اس میں یا لگا دیں گے لاسٹ میں تو کیا مطلب ہوگا؟ أي ماما، أي میرے ماما. جی لاسٹ میں یا لگانے کا مطلب ہوتا ہے کہ اس میں میرا کا معنی پیدا ہوگا. چلیے آگے. ماذا عندك يا أخي؟ جی ماذا عندك يا أختي؟ السلام عليك يا أبي. السلام عليك يا أمي. جی بھائی صحیح ہے. جی ساتواں آٹھواں نمبر نہیں پڑھے ہیں۔ پڑھا ہاں ساتواں پڑھا. آٹھواں چھوٹ گیا آپ سے، پھر سے پڑھ لیجیے. آئینہ أين بيتك يا أمي؟ أين بيتك يا أمي؟ بعید نہیں ہے، وہ بنتن ہے، بنت أين ہے وہ. بنتك يا أمي؟ أين جی بنتك يا أمتي؟ یا عمتی یا أمتي. ألك أخ يا حامد؟ ألك ألك أخت يا سعاد؟ ماذا عندك يا أخي، ماذا عندك يا أختي، السلام عليك يا حبيبي، السلام عليك يا أمي۔ جی میری آواز جا رہی ہے؟ جی مولانا آ رہی ہے۔ جی چلیے جی اب اس کو جی پڑھ لیا آپ نے. جی نیکسٹ اب ایکسرسائز نمبر 3 ہے وہ پڑھیے. آپ پڑھیے، کیا نام ہے، طلحہ بھائی آپ پڑھیے. اس میں کرنا کیا ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں نا. اس میں کرنا یہ ہے کہ دیکھیے فعل یہاں پہ یوز ہوا ہے مذکر، سب میں جتنے بھی ایگزامپل ہے 1 سے لے کر کے 4 تک دیکھیے آپ. ٹھیک ہے. ذهب المدرس الى الفصل ہے، ذهب ابی الى المستشفى ہے. اس میں کرنا کیا ہے کہ اس فعل کو فاعل جو ہے نا اس کو مؤنث بنانا ہے. تو فاعل کو مؤنث بنائیں گے تو آٹومیٹک فعل بھی کیا بنے گا؟ مؤنث ہو جائے گا۔ مؤنث بنے گا. اس کی ایک مثال دی آپ کے سامنے. فرسٹ ایگزامپل دیکھیے خرج محمد من البیت. ٹھیک ہے. خرج محمد من البیت کیا مطلب ہوگا؟ محمد گھر سے نکلا. خرج محمد من البیت، محمد
घर से निकला। घर से निकला। अब हमको फाइल मुअन्नस बनाना है तो क्या कहेंगे, आमना लगा दिए हैं आप। जब फाइल मुअन्नस आएगा तो फेल भी मुअन्नस आएगा, तो जी, खराजा क्या हो जाएगा, खरजत हो जाएगा। खराजत हो जाएगा। खराजत आमिनतु मिनल बैत। वही थी, जी। आमिना घर से निकली। ऐसे ही जो सामने आपके सामने 4 एग्जाम्पल्स आ रहे हैं उनको भी आपने कन्वर्ट करना है। ज़हाबा है, ज़हाबा को आपको कन्वर्ट करना है मुअन्नस में, और ऐसे ही जो फाइल है उसको मुअन्नस में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे, चलिए ट्राई। ज़हाबत इलल मदरसती। नहीं, मुदर्रिसी है ना। हाँ, मुदर्रिस है तो मुदर्रिस को आप मुअन्नस बनाएंगे तो कैसे होगा। मुदर्रिसतु। जी, पूरा जुमला बनाइए फिर। ज़हबत ज़हबत इलल मुदर्रिसतु इलल फस्ली। अरे इला कहाँ पे लगा रहे हैं आप, इला तो फसल पे लगा हुआ, इलल फसल को तो चेंज करने की जरूरत नहीं है। जी, ज़हाबतुल सिर्फ मुदर मुदर्रिस को ही चेंज करना है, तो मुदर्रिस आप और समझिए। शुरू का फेल को। जी, तो कैसे बनाएंगे। ज़हबत इलल मुदर्रिसतु इलल फस्ली। मैंने अभी कहा कि भाई इला, इला का वर्ड आपने नहीं लगाना है, वो तो ऑलरेडी लगा हुआ है फसल के साथ। जी, तो आप इला का वर्ड क्यों आप लगा रहे हैं आप पहले से। जी ज़हाबत मुदर्रिसतु फस्ल। हाँ, ज़हाबत मुदर्रिसतु इलल फस्ल। ذهبتिल मुदर्रिसतु इलल फस्ली, ऐसे कहेंगे। ذهبتिल मुदर्रिसतु इलल, फस्ली। जी, ذهبتिल मुदर्रिसतु इलल फस्ली। जी, आगे जी। जी आगे पढ़िए। जी, ज़हब अबी इलल मुस्तशफा। जी, देखा समझ नहीं आता। जी, ज़हबत इसको कैसे बनाएं। ज़हबत जी, उम्मी इलल मुस्तशफा। और बहुत अच्छा, आगे। जलसत तालिबु फिल फस्ली। जी, जी, जलसत तुल्लाबु फिल फस्ली। अत्तालिब का मुअन्नस अत्तालिबतु आता है। अच्छा, हाँ सॉरी मोहन, सॉरी। जलसत तालिबतु फिल फस्ली। जी, जलसति तालिबतु फिल फस्ली। जलसती आएगा। ठीक, जलसती तालिबतु फिल फस्ली। जी, तालिब इल्म क्लास से निकले। हाँ, क्लास में देखिए, जलसति तालिबतु फिल फस्ली, तालिबा क्लास में बैठी, क्लास रूम में बैठी। बैठी हैं। बैठी, बैठी है नहीं, बैठी। बैठी। जी, ठीक। चलिए आगे। खरजा। खरजा अखी मिनल बैती। जी, ये भाई से निकला। खरजत अखीजुन मिनल बैती। खरजत, खरजत खरजत उख्ती खरजत। होगा ना। जी, अखुन का मुअन्नस क्या आता है। अखीतु। भाई की, भाई की मुअन्नस क्या होती है, भाई का मुअन्नस भाई का मुअन्नस बहन होता है। में अखुन है तो उसका मुअन्नस उख्तुन होगा ना। कई मर्तबा पढ़ चुके हैं, अभी इसी सबक में कई मर्तबा उख्तुन का लफ्ज आया है। जी, बनाइए। खरजत उख्तुन मिनल बैती। अखी लिखा हुआ है ना, अखी किस पैटर्न में लिखा हुआ है कि भाई अखुन के आगे या लगाई गई है, तो आप अखू जब की। इसमें
تو اختن جب ایڈ کریں گے تو اس کے لاسٹ میں یا لگائیں گے. جی. خرجت اختی من البیت. جی چلیے آگے. سب کو سمجھ میں آ رہا ہے کیسے بنانا ہے؟ عاشق بھائی، راج محمد بھائی، عمیر بھائی. جی جی عاشق بھائی آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے؟ جی 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 سمجھ نہیں. راج محمد بھائی آپ کو؟ جی جی ہاں جی. چلیے ہاں. اس کے بعد دیکھیے آپ ایک بہت امپورٹنٹ چیز لکھی ہوئی ہے، میں اس سے پہلے ویسے بیان کر چکا ہوں، اس کو ایک مرتبہ اور ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ جو بھی ورڈ جو ہوتا ہے نا، کوئی بھی ورڈ عربی میں، وہ جب ساکن ہوتا ہے، ساکن کا مطلب وہ ختم ہو رہا ہو کس پر؟ کس پر ختم ہو رہا ہو؟ ساکن پر. یعنی اس کے لاسٹ میں کیا آ رہا ہو؟ سکون آ رہا ہو، جزم آ رہا ہو. ٹھیک ہے. بنایا تھا. اور اس کے بعد والا جو ورڈ ہو، اس ورڈ کے وہ ورڈ شروع ہوتا ہو الف لام سے. کس سے شروع ہوتا ہو؟ الف لام. الف لام. ہاں الف لام سے وہ ورڈ شروع ہوتا ہو. تو کہتے ہیں کہ اس ورڈ کو ملا کر کے کنیکٹ کر کے پڑھیں گے. یعنی جس ورڈ کے لاسٹ میں ساکن ہے نا، سکون ہے، اس کو زیر دے دیں گے. کیا دے دیں گے؟ زیر. زیر دے دیں گے. فار ایگزامپل آپ نے ابھی دیکھیے ذہبت جلست خرجت تھا، سب میں آپ نے ملا کر کے پڑھا جلست الطالبۃ خرجت الطالبۃ. پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ جی. ہاں ہاں. تو یہ رول ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ اگر کوئی بھی ساکن ورڈ ہے، یعنی وہ اس کے لاسٹ میں سکون اور جزم ہے، اور اس کے بعد کوئی ایسا ورڈ آ رہا ہے جو الف لام سے شروع ہو رہا ہے، تو دونوں کو ملا کر کے پڑھتے ہیں اور ساکن سکون کو کس سے بدل دیتے ہیں؟ زیر. زیر سے بدل دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جلست الطالبۃ لکھا جائے گا، لیکن پڑھیں گے کیسے؟ جلست. جیسے جلست الطالبۃ. اوکے. ذهبت المدرسۃ کیسے پڑھیں گے؟ ذهبت المدرسۃ. اوکے چلیے آگے. راج محمد بھائی آپ پڑھیے آگے یہ جو جملے لکھے ہوئے ہیں. اقرأ الجمل الآتیہ. من الفتى الذي خرج من بيتك الآن. یہاں سے پڑھیے ترجمہ کے ساتھ. ترجمہ بھی ہے، اس میں آنسر بھی لکھا ہوا ہے. من الفتى الذي جی خرج من بيتك الآن. جی جو جوان لڑکی. الفتح ہے نا، الفتح مذکر ہے، لڑکا، جوان جی لڑکا. جو جوان لڑکا نکلا جی تمہارے گھر سے. جی من ہے نا، من سوال ہے. دیکھیے آپ کوشچن سینٹینس کے لاسٹ میں دیکھیے گا تو سوالیہ نشان بھی لگا ہوا ہے. جی جوان لڑکا تو من الفتى الذي گھر سے نکلا، وہ کون ہے؟ خرج من بيتك الآن. جو لڑکا نکلا من الفتى وہ کون نوجوان لڑکا ہے جو بھی تمہارے گھر سے نکلا. الذي خرج من بيتك الآن جو تمہارے گھر سے ابھی نکلا. جو تمہارے گھر سے ابھی نکلا. جی من ہے، من کا مطلب کون آتا ہے، یعنی سوال کرتے ہیں، استفہام ہے نا یہ. وہ نا جی ہم تو دو جگہ ہے، شروع میں بھی وہاں بھی وہ دو بھی من ہے. من نہیں ہے، ایک من ہے نا، یہی تو سمجھنا ہے آپ کو. کسی بھی سینٹینس میں دو من آ ہی نہیں سکتا ہے. اچھا اگر دو من آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے تو کنفرم کر لیجئے کہ بھائی وہ دو من نہیں، ان میں سے ایک من ہوگا، لاسٹ والا جو من ہوگا وہ. اچھا من پڑھا نا آپ نے، من مطلب فروم، سے کے معنی میں ہوتا ہے. ہاں. تو کنفیوز نہیں ہوئیے گا. چلیے پڑھیے. ہوا ابن امی. امی نہیں، عمی. دیکھیے ہم ورڈ آپ کو یاد بھی کروائے. عمن ہوتا ہے ورڈ. کیا ہے؟ عمن. عمن ہوتا ہے چچا. ایک امن الگ ہے، امن کا مطلب مدر، ماں، اور ایک عمن ہے، عمن کا مطلب چچا.
اس میں یا لگا دیا تو میرے چچا، تو وہ ابن عمی، وہ میرے چچا کا بیٹا، یعنی میرا چچا زاد بھائی ہے. جی وہ جی میرا اس کو چچا زاد بھائی ہے. نوٹ ڈاؤن بھی کرتے جائیے. کہیں پہ ورڈ کے اگر ہم آپ کو ورڈ ایکسپلین کر رہے ہو تو آپ اس کو نوٹ ڈاؤن کر لیجیے. آپ لوگ بعد میں بھول جاتے ہیں، تو بھولنے سے بچنے کا کیا طریقہ یہ کہ آدمی اس کو لکھ لے. عمون کیا عربی مانا؟ کا بولے. عربی کا کوٹیشن ہے کہ بھائی ما حفظ فر وما کتب قر، کہ جو چیز یاد کر لی جاتی ہے وہ تو بھاگ جاتی ہے ذہن سے، لیکن جو لکھ لی جاتی ہے اس کو قرار رہتا ہے. تو ہوا ابن عمون، ہم نے بتایا عمون، عمون چچا. اس سے پہلے یہ لفظ 10 دفعہ آ چکا ہے، عمون چچا. اور امون ہوتا ہے جو بھی کئی مرتبہ آ چکا ہے، مدر. امون حمزہ سے امون ہوتا ہے اور عین سے عمون ہوتا ہے. چلیے آگے. من الفتاة التي. دیکھیے شروع میں آپ کوئی بھی سینٹینس جب پڑھ رہے تو اس کے لاسٹ میں دیکھیے کوشچن مارک لگا ہوا ہے کہ نہیں. اگر کوشچن مارک لگا ہوا ہے تو شروع میں من کبھی نہیں ہوگا، من ہوگا. وہ من الفتاة التي. منل کیسے ہوگا؟ منل ہوگا نا. ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے ہی ایک رول بتایا آپ کو کہ جو ورڈ سکون پر ختم ہو رہا ہو، اس کے لاسٹ اس کے بعد آنے والا ورڈ الف لام سے شروع ہو رہا ہو، تو سکون کو کس سے بدل دیتے ہیں؟ جی راج محمد بھائی بتائیے. ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے کیا ایکسپلین کیا کہ کوئی ورڈ اگر سکون پر ختم ہو رہا ہو، جزم. جی کوئی ورڈ اگر سکون پر ختم ہو رہا ہو اس کے بعد الف لام کے ساتھ کوئی ورڈ شروع ہو رہا ہو، تو وہ جو سکون والا سکون ہے اس کو ہم کس سے بدل دیتے ہیں؟ بتایا تھا ہم نے. کس سے بدلتے ہیں بتائیے. جی راج محمد بھائی. جی میری آواز جا رہی ہے؟ جی آ رہی آواز آ رہی. جی کس سے بدلتے ہیں؟ آپ ابھی سن نہیں رہے تھے کیا راج محمد بھائی تھوڑی دیر پہلے جو میں نے بتایا؟ نہیں سن رہا ہوں. تھوڑا سمجھ میں سمپل سی تھوڑا بات ہم نے دماغ میں بیٹھ بتائی. رہا نہیں تھوڑا. جی سمپل سی بات ہم نے بتائی کہ اس میں کیا کریں گے، سکون کو کس سے بدل دیں گے؟ کس کو یاد ہے بتائیے. لام میں لگائیں گے. ارے بھائی لام میں لگا لیں گے یہ تھوڑی پوچھ رہے ہیں ہم آپ سے. پوچھ لیں گے سکون کو کس سے بدلیں گے، کس حرکت سے بدلیں گے؟ زیر سے. زیر سے بدلیں گے. تو کیسے پڑھیں گے؟ منل پڑھیں گے کہ منیل پڑھیں گے؟ جی منیل فتات پڑھیں گے اس کو راج محمد بھائی. منیل. جی دیکھیے من تو کنفرم ہے نا کہ ایگزیکٹ ورڈ من ہے. جب ہم کوشچن کرتے ہیں تو کون سا ورڈ یوز کرتے ہیں؟ ہاں من کا. من یوز کرتے ہیں. اور من کے بعد اگر کوئی ایسا ورڈ آ رہا ہے دیٹ از اسٹارٹنگ ود الف لام، تو ہم کیا کریں گے؟ من کے نیچے جو سکون، من کے نون پر جو سکون ہے نا اس کو ختم کر دیں گے اور نیچے کیا کر دیں گے؟ زیر لگا زیر. دیں گے. اب کنیکٹ کر کے پڑھیں گے تو کیسے؟ ہاؤ ٹو ریڈ، کیسے پڑھنا ہے ہمیں؟ منیل آتا ہے. منیل فتات فار ایگزامپل، منیل فتات. منل یا مینل نہیں پڑھ سکتے آپ. منیل. جی چلیے اس کو ذہن میں رکھیے گا. آپ لوگ لکھ لیا کیجئے تاکہ یہ رول آپ کے ذہن میں رہے. چلیے آگے. منیل فتاة التي خرجت من جی بیتک الآن جی یا محمد. جی جو جوان لڑکی نکلی ابھی تمہارے گھر سے. پہلے آپ، ہاں ٹھیک ہے چلیے ٹھیک ہے کر لیجئے ترجمہ. جی کمپلیٹ کیجئے. صحیح ہے. تمہارے گھر سے وہ کون؟ محمد. ہاں وہ کون ہے، ٹھیک ہے. آپ لاسٹ میں بھی وہ کون ہے کا ترجمہ کر سکتے ہیں. وہ لڑکی جو تمہارے گھر سے ابھی محمد نکلی وہ کون ہے، ٹھیک ہے. جی. اب آگے اس کا آنسر ہے ہی بنت خالتی. ہی بنت خالتی، جی یہ میری خالہ کی بیٹی ہے. یہ بنت خالتی. جی
وہ میری خالہ کی. خالتن عربی میں خالتن جو ہے نا اس کا معنی وہی ہے جو اردو میں خالہ کا ہے. ٹھیک ہے اچھا جی. اردو میں خالتن سے خالہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ خالہ یعنی ماں کی بہن. ٹھیک ہے جی ایسے ہی عربی میں بھی خالتن اسی کے معنی میں ہے. ٹھیک ہے جب جی آپ خالتن کے لاسٹ میں یا بڑھا دیں گے تو میری خالہ. جی چلیے آگے. لمن المفتاح الذي مفتاح الذي یہ لام جو ہے نا لام آپ نے ہر پہ جر پڑھا وہ لام کیا ہے؟ لام کے نیچے زیر پڑھیں گے. لمن جی لمن المفتاح الذي جی على المكتب جی المفتاح الذي لمن المفتاح الذي على المكتب. جی ہاؤ ٹو ٹرانسلیٹ اٹ، کیسے آپ ترجمہ کریں گے اس کا؟ جی لمن المفتاح الذي اس طرح کے ایگزامپلس اس طرح کے سینٹینسز جو ہے نا کئی بار آ چکے ہیں. بس آپ کا اگر وہ ذہن میں آپ کے پیٹرن ہوگا تو آپ ایزیلی ترجمہ کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ بھلا گئے ہوں گے تو پھر آپ نہیں کر پائیں گے ترجمہ. لیمن کا ترجمہ کیجئے پہلے کس کے لیے. المفتاح چابی، کس کی چابی؟ الذی جو علی المکتبی میز پر ہے، کس کی چابی ہے جو میز پر ہے، یا وہ چابی جو میز پر ہے کس کی ہے؟ لمن المفتاح الذی علی المکتب، وہ چابی جو میز پر ہے کس کی ہے؟ سمپل ہے. جی سمجھ میں آیا؟ ہاں تو ایسے ترجمہ کرنا آپ نے سیکھنا ہے. چلیے آگے. هو للمدرسی جی وہ استاد کی ہے. جی لمن الساعة التي على السرير جی وہ گھڑی کس کی ہے جو میز پر ہے. جی ہی لزوجی اختی جی یہ السریر بیڈ کو کہتے ہیں، تو السریر کا ترجمہ میز کے بجائے بیڈ سے کیجیے آپ. بیڈ جی بیڈ ہی لزوجی یہ جی اس کی بیوی کی ہے. یہ لمن الساعة التي على السرير. جو بیڈ پر یہ گھڑی کس کی ہے جو بیڈ پر ہے. جی ٹھیک ہے وہ گھڑی جو بیڈ پر ہے کس کی ہے. جی جی ہی لزوجی اختی جی یہ میرے بہن کے شوہر کی ہے. ٹھیک ہے آپ اس کا ترجمہ ایسے بھی کر سکتے ہو وہ میرے بہنوئی کی ہے. جی بہن بھائی بہن کا شوہر بہنوئی ہی ہوتا ہے تو بہنوئی سے بھی کر سکتے ہیں. اس کے جی بعد عمیر بھائی دیکھیے اس کے بعد جو ہے 6th ایکسرسائز میں دیکھیے آپ میں نے بتایا تھا آپ کو الذی کے بارے میں. کیا بتایا تھا؟ الذی اور التی کے بارے میں کچھ بتایا تھا نا. یہ ریلیٹو ریلیٹو پروناؤن. کیا کہتے ہیں اس کو؟ ریلیٹو پروناؤن. ریلیٹو پروناؤن یعنی عربی میں اس کو اس میں موصول کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں عربی میں؟ اس میں موصول. اس میں موصول کہتے ہیں. یہ بھی بتایا تھا ہم نے شاید آپ کو یاد ہوگا. تو اس کا استعمال میں نے بتایا تھا کہ الذی فور میل یوز ہوتا ہے. کس کے لیے؟ میل کے لیے. مذکر کے لیے الذی یوز کرتے ہیں یعنی سنگولر مذکر کے لیے الذی یوز کرتے ہیں اور سنگولر مؤنث کے لیے یعنی فیمیل کے لیے التی یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی جی اوکے. تو اب یہاں پر دیکھیے الکتاب ہے اس کے بعد بیچ میں اسپیس ہے پھر علی المکتب للمدرس ہے. یہاں پر آپ کو ریلیٹو پروناؤن یعنی اس میں موصول ایڈ کرنا ہے. اب دیکھ لیجئے کون سا پرفیکٹ ہوگا جو ورڈ ہے جو ایڈ ہوگا یعنی الذی ایڈ ہوگا یا التی ایڈ ہوگا. آپ کو پتا ہے کہ مذکر کے لیے کون ہے which one is for female
and which one is for male. آپ کو پتا ہے تو کون سا یوز جی کرنا ہے, کیسے یوز کرنا ہے, چلیے. جی الکتاب الذی علی المکتب للمدرس ویری گڈ, آگے جی. القلم الذی فی حقیبتی مکسور ویری گڈ, ترجمہ کر سکتے ہیں, ترجمہ کیجئے. القلم الذی فی حقیبتی مکسور کا. قلم جو بیگ میں ہے ٹوٹا ہے. جی چلیے ٹھیک ہے. السیارة التي خرجت من المستشفى الآن للطبيب الجديد صحیح ہے جی. کار جو ہاسپٹل سے ابھی نکلی وہ نئے ڈاکٹر کی ہے. وہ نئے ڈاکٹر کے لیے, طبیب الجدید وہ نئے ڈاکٹر کی ہے جی. الکلب الذی فی الحدیقة مریض جی کتا جو پارک میں ہے بیمار ہے. جی. الفتى الذي خرج من المسجد الآن ابن المؤذن ابن المؤذن. ابن المؤذن جی. جوان لڑکا جو مسجد سے ابھی نکلا وہ مؤذن کا بیٹا ہے. مؤذن کا بیٹا ہے جی. تلك البطة التي تحت الشجرة لبنت الفلاح جی. وہ بطخ البتہ کہتے ہیں بطخ. جی. وہ بطخ جو جھاڑ کے نیچے ہے جی. تحت فارمر کے بیٹے کا مطلب درخت ہوتا ہے. تحت الشجرۃ جو درخت کے نیچے ہے. لبنت الفلاح, الفلاح کا مطلب کسان, فارمر, یہ بھی آ چکا ہے. فارمر کے بیٹی کا ہے. جی. البیت الجدید الذی فی ذلک الشارع للوزیر نیا گھر جو وہ روڈ پہ ہے منسٹر کا ہے. جی. البیت الجدید الذی فی ذلک الشارع للوزیر. جی صحیح ہے. الدرس الذي بعد هذا الدرس سهل جدا جدن بولیں گے اس کو, جدن. جدا جدا لیسن جو یہ لیسن کے درس بعد سبق ہے کو کہتے ہیں, درس وہ سبق. جی لیسن بھی ترجمہ کر سکتے ہیں. سبق جو یہ سبق کے بعد ہے بہت آسان ہے. جی. جی. من الفتاة التي نہیں آپ من بھی پڑھ رہے الفتاة ہیں, منیل التي ہوگا نا, منیل. آپ بھی منل پڑھ رہے ہیں, منیل ہوگا. نہیں میں کوشچن مارک نہیں دیکھا تھا. ہاں جی. من الفتاة التي جلست امام المدرسة هي جی. طالبة من یہ مالی امام المدرستی نہیں ہے, امام المدرستی ہے. دیکھیے را پر تشدید لگی ہوئی ہے. امام المدرسة جی را پر تشدید لگی ہوئی ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ مدرسہ ورڈ نہیں ہے, مدرسہ ورڈ. اوکے جی اوکے چلیے. هي طالبة من ماليزيا. جی. یہ جوان طالبۃ من مالیزیا. جی. جوان لڑکی جو مدرسے کے سامنے بیٹھی ہے وہ کون ہے؟ جی. وہ ملیزیا مانے. ملیشیا ایک ملک کا نام ہے. ملیشیا جو ہے نا, ملیشیا, جی اس کو ملیشیا بھی بولتے ہیں. وہ ملیشیا کی اسٹوڈنٹ ہے. جی. اتلک الحقیبۃ جی. التي تحت المکتب لک یا خالد.
جی اتلک الحقیبۃ التی تحت اتلک المکتب الحقیبۃ التی تحت المکتب لک یا خالد. جی کیا وہ بیگ جو ٹیبل کے نیچے ہے تمہارا ہے اے خالد؟ جی لا ہی صدیقی محمد، جی نہیں وہ محمد کے دوست وہ کا میرے ہے. دوست محمد کا ہے. چلیے جی وہ میرے دوست محمد کا ہے. وہ میرے دوست محمد کا ہے. جی دیکھیے اس میں کیا کرنا ہے آپ لوگوں کو، ان سب جو ابھی ہم نے ایکسرسائز کروائے سب کو اب ریٹن شکل میں لکھ کے لانا ہے سب کو. یہ دیکھیے ابھی جو 6 ایکسرسائز کیا ہے، 6 ایکسرسائز ابھی جنہوں نے کیا ہے سب کو ریٹن شکل میں لکھنا ہے. ایسے ہی اقرأ الجمل اس سے پہلے والا جو اس کا ٹرانسلیشن لکھنا ہے نوٹ بک میں. یعنی جتنے بھی ہوم ورک ابھی ہم نے کروائے ہیں سب آپ کو سمجھ میں آئے ہیں نا؟ جی 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 تو ان سب کو نوٹ بک میں آپ نے لکھنا ہے تمام اس کو، ٹھیک ہے ایز اٹ از سیم لکھنا ہے مول صاحب، جی؟ ایز اٹ از سیم لکھنا ہے. ہاں ہاں جیسے ابھی ہم نے کروایا نا ویسے ہی لکھنا ہے. اوکے اس کے بعد نیو ورڈس ہے اس میں. العمو ہے، العمو کا مطلب نے بتایا کیا؟ چچا. العمو چچا کو کہتے ہیں. الخالو، خالو ہم کہتے ہیں ماموں کو. الفلاحو کہتے ہیں فارمر کو، یہ تو آپ کو پتا ہے. العمتو کہتے ہیں پھوپھی کو. الخالتو کہتے ہیں خالہ کو. مستشفى الولادہ ہم نے بتایا ڈلیوری ہاسپٹل، ٹھیک ہے. تو ان سب کے میننگز بھی آپ کو نوٹ ڈاؤن کرنا ہے، لکھنا ہے اور یاد کرنا ہے. اچھا اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے لاسٹ جو ہے وہ ہم نے بتایا تھا آپ کو فرائیڈے کو ہم نے 12 ورڈز دیے تھے آپ کو. 6 سے 12 ہم نے کہا تھا یاد کر کے لانے کے لیے. کیا آپ لوگوں نے پارٹس آف باڈی کے؟ جی مولانا. جی اوکے چلیے آپ بتائیے کس نے یاد کیا؟ آپ نے یاد کیا؟ پارٹس آف باڈی کے کتنے ورڈز یاد کیے جو میں نے دیے تھے؟ تھوڑے یاد ہوئے تھوڑے یاد میں نہیں. چلیے تھوڑے یاد، اب وہ ایک صفحہ پورا یاد کر کے لائیے گا کل. تو میں یہاں پہ ری شیئر کرتا ہوں، میں نے بتایا تھا. چلیے وہ گروپ میں تو میں نے بھیجا ہوا ہے ہی آلریڈی. جی تو اس کو آپ جو ہے دوبارہ یاد کیجیے گا. پارٹس آف باڈی اچھے سے یاد ہونے، یعنی 2-3 دنوں کے اندر پورے پارٹس آف باڈی یاد کر لیجیے، ٹھیک ہے. جتنے ورڈس آپ کے پاس رہیں گے اتنا آپ کا فائدہ ہوگا، یعنی سینٹینسز بنانے میں اتنا ایزی ہوگا آپ کو، ٹھیک ہے. جی تو یہ 2 کام آپ کے حوالے ہے. اس کے بعد ہم جو ہے اگلا لیسن کل شروع کریں گے، لیکن آپ کو ریٹن شکل میں پورا لکھ کر کے لانا ہے جو ایکسرسائزز ہیں، ٹھیک ہے. کہاں سے لکھنا ہے؟ ایکسرسائز نمبر 1 سے، یعنی کانورسیشن کے بعد سے ہی. پورا شروع سے لکھ کے لانا ہے؟ کانورسیشن کے بعد سے، کانورسیشن چھوڑنے کے بعد، اچھا اچھا. ٹھیک ہے. اقرأ واکتب کوشش سے کیجیے کہ پورا کمپلیٹ کر لیں، زیادہ نہیں ہے، چھوٹے چھوٹے ہی ہیں، لیکن آپ کوشش کیجیے کہ پورا لکھ لیں، ٹھیک ہے. جی ٹھیک ہے ابھی مولانا. جتنا پڑھا گیا وہ سارے لکھنا ہے. اس لیسن میں اور 6th والا جو ہے 6th والا یعنی لاسٹ والا جو ایکسرسائز ہے وہ تو ہر حال میں ہونا ہی چاہیے. جہاں پر الذی اور اللتی کا یوز ہے نا وہ والا تو ہونا ہی چاہیے ترجمہ کے ساتھ. الذی اور اللتی والا جو ہے نا وہ تو ٹرانسلیشن کے ساتھ آپ کا کمپلیٹ ہونا چاہیے. ترجمہ بھی لکھنا ہے حضرت. ہاں لکھیں گے. جی دیکھیے میں لکھنے کا کام زیادہ دیتا نہیں ہوں، کبھی کبھی ہی دیتا ہوں، لیکن یہ بہت امپورٹنٹ ہے اس لیے میں نے دیا. الذی اور اللتی کا خاص طور سے جو ریلیٹو پروناؤن ہے اس کے بارے میں ہم نے بتایا آپ کو. اس میں موصول تو اس کا استعمال صحیح سے ہونا چاہیے. اس کو آپ ریٹن شکل میں جب تک نہیں لکھیں گے اب تک آپ کے لیے ایزی نہیں ہوگا، اس لیے اس کو لکھیے گا. اوکے جی حضرت ابھی جو پچھلا ورڈ تھا وہ حرف وہ ذرا اس کا معنی اس کا معنی بتائیے. ایک بار نکالیے حضرت لاسٹ میں جو ایک منٹ کون سا ورڈ آپ بول رہے ہیں؟ العمو جو اس کا معنی چچا وہی 4-5 ورڈ تھا نا.
4-5 वर्ड जो था उसका माना क्या है एक बार। वो माना तो मैंने बता दिया आपको, 4-5 वर्ड जो थे। जी, ये जो है अल-अम्मु है। अल-अम्मु देखिए इसमें इसका ट्रांसलेशन लिखा हुआ अल-अम्मु अखुल अब। अल-अम्मु अखुल अब, अब्बू के भाई। तो अब्बू के भाई कौन होते हैं? चचा ही होते हैं ना। वालिद के भाई कौन होते हैं? चचा ही होते हैं। तो अल-अम्मु का मतलब चचा। उसको एक्सप्लेन किया, यानी बताने की कोशिश की, अखुल अब, अब्बू के भाई को चचा कहते हैं। उसके बाद है एक वर्ड आपके सामने अल खालू। अल खाल का मतलब मैंने बताया था मामू। उसको इन्होंने एक्सप्लेन किया अखुल अम, अम्मी के भाई। अम्मी के भाई को क्या कहते हैं? मामा। मामा कहते हैं। तो उन्होंने अरबी में इसको एक्सप्लेन किया अखुल उम से, ठीक है ना, अखुल उम। समझ में आ रहा है आशिक भाई? जी जी, थोड़ा बच्चे पढ़ रहे हैं ना इसके वजह से। उसके बाद जी, जी जी समझ में आ रहा है। उसके बाद अल फल्लाहु। अल फल्लाहु का मतलब फार्मर, किसान होता है। उसके बाद है अल अम्मतु। अल अम्मतु का मतलब होता है उख्तुल अब, वालिद की बहन। तो वालिद की बहन कौन होती है? फूफी होती है। तो हमने क्या तर्जमा किया? फूफी, ठीक है ना। अल अम्मतु उख्तुल अबी। उख्तुल अब का मतलब, उख्तुल का मतलब बहन और अल अब का मतलब वालिद। तो वालिद की बहन तो मतलब फूफी। उसके बाद है अल खाला। अल खाला का क्या मतलब बताया हमने? अल्लाह अल खाला का मतलब खाला बताया, यानी उर्दू में जो खाला होता है अरबी में भी खाला का माना वही होता है, सेम होता है, ठीक है ना। अल खाला का मतलब यहाँ पे एक्सप्लेन किया उख्तुल्लाह, अम्मी की बहन। तो अम्मी की बहन कौन होती है? खाला ही होती है। समझ में आ गया अब? जी मुस्तकबिल विलादत। जी, समझ में आया आशिक भाई? जी जी जी, मुस्तकबिल विलादत। मुस्तशफल विलादा, इससे पहले भी हम बता चुके हैं, कल इससे पहले भी। और मुस्तशफल विलादा का मतलब डिलीवरी, तो मुस्तशफल विलादा का मतलब डिलीवरी हॉस्पिटल। जी, मुस्तशफल विलादा का मतलब हुआ डिलीवरी हॉस्पिटल। समझ में आ गया? समझ में आया कि नहीं आया बताइए। हाँ ये आ गया मुझे। जी जी जी, बच्चे तो पढ़ रहे हैं आशिफ ना भाई इसके आप वजह बहुत देर से बोलते हैं, नाराज चल रहे हैं से। क्या आप बच्चे हमसे? नहीं, बच्चे पढ़ रहे हैं ना वो आवाज से, इसलिए। आप ऐसी जगह में क्यों बैठते हैं जहाँ पर शोर शराबा हो? ये हजरत बच्चे को पढ़ाते हैं, हमारा क्लास भी बैठना पड़ता है अकेले। तो आप क्लास करते वक्त तो बच्चों को नहीं पढ़ा पाते होंगे ना? जब आप क्लास ले रहे होंगे तो बच्चों को नहीं पढ़ा रहे होंगे। जगह ही वहीं पे है, मतलब कि जगह और दूसरा रूम भी तो नहीं है हमें कुछ। बहुत बहुत दिक्कत में है। ऐसी बात है। चलिए खैर, जो दो जो ही चीजें रूम। अभी बताई गई वो तो समझ में आ गया ना आप लोगों को? जी हाँ। जी मौलाना आ रही है। तो काम पूरा कंप्लीट होना चाहिए। बोलते हैं ना काम फिनिश होना चाहिए, तो फिनिश काम करके आइएगा पूरा। चलिए, अब दूसरी क्लास का वक्त हो रहा है, हजरत आएंगे, दूसरी क्लास शुरू हो जाएगी। ओके, कोई सवाल आपका हो जब तक तो रख लीजिए। ये मुस्तशफल विलादती है वो। जी जी, मुस्तशफल विलादती है। मुस्तशफल विलादती। जी।
جی راج محمد بھائی، میں آپ کو ہوسٹ بنا دیتا ہوں ابھی، ٹھیک ہے؟ حضرت آئیں گے نا، حضرت مولانا احمد صاحب، تو آپ جی ان کو ہوسٹ بنا دیجیے گا، اوکے؟ جی ہوسٹ بنانے آتا ہے نا آپ کو؟ کس طرح بناتے ہو؟ طلحہ بھائی آپ کو پتا ہے کیسے ہوسٹ بناتے ہیں؟ عمیر بھائی، چلیے عمیر بھائی میں آپ کو ہوسٹ بنا دیتا ہوں، حضرت مولانا جیسے آئیں گے آپ ان کو ہوسٹ بنا دیجیے گا، اوکے؟ جی چلیے ایک منٹ۔ ریکارڈنگ بند کر دیجیے. جی ہوسٹ بنا دیا میں نے آپ کو۔ جی حضرت آ گئے اب دوسری کلاس کا۔ جی السلام علیکم۔ ہاں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیف حالک؟ طیب الحمد للہ۔ چلیے شروع کریے۔ ہاں ٹھیک چلیے۔ جی چلیے شروع کریں گے۔ آج تو بہت کم لوگ ہیں، کیا بات ہے آج؟ جی ہوں سورے سب لوگ۔ پہلے نحو پڑھ لیتے ہیں۔ آج سے تمرین نو شروع کرنا تھا لیکن کل سے شروع کریں گے اس وقت۔ ابھی اللہ کدھر ہے؟ یہ بھی پڑھے ہوا آپ؟ بہت زبردست چل رہی ادھر، اب دیکھیے نیٹ ورک کا کیا حال رہتا ہے۔ شروع تو کر دیتے ہیں۔ کل سے شروع ہوتی ہے۔ جی اب آیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے اس میں پھر موصوف صفت کا آیا ہے،
اس سے پہلے جو موصوف صفت کا آیا تھا وہ یہ تھا حاذا ولد صغیر، تو اس میں مبتدا جو ہے اس میں اشارہ ہے حاذا، اور ولد صغیر یہ موصوف صفت، یہ دونوں مل کے خبر ہے۔ آج جو پڑھیں گے اس میں مبتدا بدل جائے گا، مبتدا ہو جائے گا ضمیر، یہ والا ہے ہوا ولد صالح، ہوا یہ مبتدا ہے، ضمیر ہے، ولد صالح موصوف صفت مل کے یہ خبر ہے۔ تو اس پہلے والے باکس میں کرنا یہ ہے ضع دائرۃ حول الضمیر، ضمیر کے اطراف میں دائرہ بنانا ہے۔ تو ضمیر کیا ہے؟ ہوا ہے، سرکل۔ موصوف کے نیچے ایک لائن مارنا ہے، موصوف کیا ہے؟ ولدن ہے۔ صفت کے نیچے 2 لائن مارنا ہے، صفت کیا ہے؟ صالحن ہے۔ ہاں؟ تو موصوف صفت کی مشق کے لیے ہی ہے، یہ مشق ہو گئی ہے اور زیادہ ہو جائے گی۔ ہی بنتن عالمتن میں ہی جو 1 منٹ میں ریکارڈنگ شروع کر رہا ہوں، ریکارڈنگ جو ہے